اور ان تمام جاننے والوں کو کیسے ہیں آپ سب؟ ہمیں کہتے ہیں زیب النساء اور ہم آپ کو زیب النساء شارٹ سٹوریز چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ان حادثوں پر مبنی ہے جو سچ تو ہے ہی، ساتھ ہی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو عورت کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ آئے دن دنیا میں ایسی لڑکیاں جو بڑی بے رحمی سے مار دی جاتی ہیں اور آخر میں رسوائی کا کفن اوڑھے سدا کے لیے دنیا کو الوداع کہہ جاتی ہیں۔ ان میں چاہے نربھیا ہو یا آصفہ، اور اب حال ہی کا وہ قصہ ہاتھرس کا جس سے آپ سب آشنا ہوں گے۔ ہر جگہ عورت کی ظلمت کی کہانی، ہم کھلے لفظوں میں بیاں کریں یا چھپے لفظوں میں، مگر آپ لوگ اب تک سمجھ ہی گئے ہوں گے، کیونکہ میڈیا اور اخبار باخبر رکھتے ہیں، بے خبر نہیں۔ سچ تو یہی ہے، نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسروں کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ آج آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے اتنی سی گزارش ہے، ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔ ساتھ ہی اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ تو آئیے آج کی کہانی پیش نظر ہے۔ رات کے سناٹے میں ایک گونج سے سارے جنگل میں شور مچ گیا۔ پنچھی اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل کر ڈر کے مارے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یہ آواز ایک بار پھر گونجی تو پاس کے درخت پر بیٹھی مینا بول اٹھی، کیا ہو گیا آج ہمارے جنگل کے راجا؟ جنگل کا راجا کون ہوتا ہے یہ تو آپ سب ہی جان گئے ہیں، شیر۔ جی ہاں، یہ دہاڑ چیخنا وہ شیر کا تھا جو بڑی بے بسی کے ساتھ شور مچا رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سب کر ہی رہا تھا، اچانک وہی مینا اڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور ڈرتے ہوئے اس سے بولی، مہاراج کیا بات ہے؟ شیر نے مینا کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بڑا عجب غضب نظارہ تھا، اتنا طاقتور جانور ہو کر اتنا کمزور، یہ تو مینا نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مینا نے بڑی ہمت کر کے شیر کے دکھ کی وجہ جاننی چاہی۔ تو جانتے ہیں شیر نے کیا کہا؟ شیر بولا، اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کی دی جاتی ہیں۔ عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، نہ کہ عورت کی عزت کو نگاہ سے دیکھیں۔ پھر شیر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مینا سے بولا، کیا تم نہیں جانتی دنیا میں آئے دن کتنی معصوم بچیوں کو رسوائی کا کفن اوڑھنا پڑتا ہے، اور یہ ظلمت کی آندھی کا سلسلہ آج تک نہ تھما۔ جبکہ یہ بھی سچ ہے، ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے تو عذاب آتا ہے، اور اب عذاب آ ہی چکا ہے۔ انسان قید ہوا، بے زباں آزاد۔ اس کا اشارہ آج پھیلی وبا کرونا نام کی بیماری کی طرف تھا۔ کتنی بدسلوکی، عصمت دری معصوم بچیوں کے ساتھ باہر انسانی سوچ۔ جانے والا چلا گیا، انصاف کبھی ملا تو کبھی نہیں، پر کیا ایسی حیوانیت کا آخر ہوا؟ نہیں نا، آج دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر تم تو آسماں میں پرواز کرتی ہو مینا، تمہیں تو ہر طرف کا نظارہ بڑی اچھی طرح نظر آ جاتا ہے۔ دیکھو نا، انسان مجھ سے ڈرتا ہے کہ میں اسے کھا جاؤں گا، مگر میں جب کھاتا ہوں جب بھوکا ہوتا ہوں۔ انسانی گوشت میری غذا نہیں، مجبوری بھی ہوتی ہے، پر انسان کو کیوں مار دیتا ہے؟ کیوں اسے ایسی بھوک ہوتی ہے جس میں ساری مریادائیں لانگنی پڑیں؟ آج مجھے یاد آ رہی ہے وہ پیاری بات
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے گندگی اور تکلیف پہنچانے والی چیزوں کو دور کر دو، یہ بھی ایک صدقہ ہے، تو دوست اب میں یہی سوچ رہا ہوں، جو انسان کسی کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے، ان کی آبرو کو تار تار کرنے میں نہیں جھجکتے، ان سب کو راستے کی گندگی سمجھ کر انہیں کہیں دور ایسی جگہ قید کر کے رکھ دیا جائے کہ اس کے بعد ان کو رہائی جب ہی ملے، جب وہ توبہ کر لیں اپنے گناہ سے اور یہ سوچ لیں کہ دنیا کی ہر لڑکی ایک رحمت ہے، وہ بہن ہے تو شفقت ہے، وہ بیوی ہے تو چاہت ہے، وہ ماں ہے تو پھر جنت ہے، کیونکہ جب تک انسانی سوچ کا نظریہ نہیں بدلے گا تب تک کہیں نہ کہیں ایسے ہی حادثے پیش آتے رہیں گے۔ شاید انسان یہ نہیں جانتا، خدا جب اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے اور مظلوم جس پر ظلم ہوا اس کی بددعا عرش تک جاتی ہے، تبھی تو کہا گیا بچو مظلوم کی بددعا سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ شیر خاموش ہوا کہ تبھی مینا کی نگاہ زمین پر پڑی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، وہاں زمین پر انگنت آنسوؤں کے قطرے نظر آئے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے درد انسان کا ہو یا پرندے کا، درد تو درد ہوتا ہے۔ اب تک سورج بھی نکل آیا تھا اور وہ مینا بھی اپنی راہ اڑ چلی۔ یہی سوچتے ہوئے اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو کاش ایک ایسی صبح آئے جہاں پر ہر وہ دل توبہ کر لے جس نے زمین پر ایسا گناہ سرزد کیا ہو۔